سن ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے باقی بڑے ستاروں کے مقابلے میں، لیکن یہ درمیانہ سا سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اگر پورے سورج کو بھرنا ہو تو اس کے لیے 13 لاکھ زمینیں چاہیے ہوں گی۔ ویسے دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر زمین اور سورج کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو انسانوں کو 8 منٹ بعد پتہ چلے گا اس معاملے کو سمجھنے میں، کیونکہ جیسے ہی سورج زمین سے دور جائے گا یا ہماری زمین سورج سے دور چلی جاتی ہے تو روشنی کی رفتار کے حساب سے 8 منٹ بعد زمین پر اندھیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج کی گریویٹیشنل فورس کشش ثقل بھی 8 منٹ بعد ختم ہو جائے گی۔ اس دوران زمین گول چکر لگاتی رہے گی، لیکن یہ صرف 8 منٹ تک ہی ہوگا۔ اس کے بعد زمین گول چکر کے بجائے سیدھا فلائی کرنا شروع کر دے گی۔ یہاں سے انسانوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے ایک بڑا پینک وقت شروع ہو جائے گا۔ لوگ ڈر جائیں گے کیونکہ تباہی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک براہ راست لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس بھگدڑ میں لوگ خود کو کافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ پوری زمین پر اندھیرا چھا جائے گا۔ جن کنٹریز میں دن ہوگا وہ اچانک اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، اور جہاں رات ہوگی وہاں بھی مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ جو تھوڑی بہت چاند کی روشنی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ مون سورج سے ہی لائٹ لیتا ہے۔ سورج نہیں ہوگا تو چاند بھی کام نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تھوڑی روشنی ارتھ کو ملے گی، اور یہ روشنی آئے گی خلا میں لاتعداد باقی چھوٹے سیاروں سے۔ ایک اور مسئلہ جو کافی خوفناک ہے وہ ہے آکسیجن کا ختم ہو جانا۔ پودوں کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ایگریکلچر اور دنیا کے لیے خوراک کی کمی کا مسئلہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، لیکن اتنی آکسیجن زمین پر موجود ہوگی کہ اگلے 1000 سال تک تمام جاندار سانس لے سکیں گے۔ دوستو، بات صرف آکسیجن تک ہی محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر سورج نہیں ہوتا تو ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈ ہو جائے گی۔ یہ ٹھنڈ پہلے ہفتے میں ہی 0 سیلسیس تک پہنچ جائے گی۔ اتنی ٹھنڈ میں چند مہینے تو گزارے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال خوفناک ہو جائے گی۔ وہ بھی تب تک کچھ مہینے گزارے جا سکتے ہیں جب تک انرجی موجود ہوگی۔ کچھ مہینوں بعد ٹھنڈ اتنی بڑھ جائے گی کہ تمام جانداروں کے زندہ رہنے کا ایک ہی راستہ بچے گا، وہ یہ کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے زمین کے اندر گہرائی میں چلے جائیں، کیونکہ زمین کا اندرونی حصہ باہر کے مقابلے میں گرم ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ بھی کتنا کام کرتا ہے اور کتنے جانداروں کو بچا سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تمام لوگوں کو یا تو اسی ارتھ پر سروائیو کرنا پڑے گا یا پھر اس سیارے کو چھوڑ کے کسی اور سیارے پر جانا ہوگا، جو کہ ناممکن ہے۔ دوستو، اس شدید سردی میں پوری دنیا کا سمندر فریز ہو جائے گا۔ البتہ سمندر کی تہہ میں لاکھوں سالوں کے لیے پانی موجود رہے گا، وہ فریز نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پھر سے ایک اور سیارے کے قریب آ جائیں۔ اس طرح سے پھر سے ارتھ گریویٹیشنل فورس میں آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو جائے گی اور دنیا پھر سے گرم ہو جائے گی۔ اس طرح پھر سے تمام جانداروں کو ظاہر ہونے کا موقع ملے گا، لیکن اس وقت تک انسانوں کی تہذیب اور ان کا رہن سہن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا۔